بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ حج سفر محبت مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی حج ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم مناسک حج اور مقامات حج کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قرآن حکیم میں حج کو جن مقامات مقدسہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے ان سب کی تاریخی اہمیت بھی ہے اور اعتقادی اور اخلاقی اہمیت بھی ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی یادیں جس بستی کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت ان تمام مقامات کو بھی خاص عزت سے نواز دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ایسی تمام مقامات کی قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہاں مفسرین کرام نے لکھا کہ تین اور زیتون بول کر اصل میں ان مقامات کی قسم اٹھائی گئی جہاں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود رہے اور جہاں انہوں نے خدمت دین کا کام کیا۔ اسی طرح طور سینا اور بلد الامین مکہ کی قسم اٹھائی گئی، اور اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ تو آج اسی کنٹیکسٹ میں ہم حج کے ان مقامات اور مناسک کا ذکر کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ اس گفتگو کے لیے موجود ہیں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے قابل قدر اسکالر عالم دین حضرت علامہ مولانا ملک شوکت علی چشتی صاحب زیدہ مجدہ، جو سینئر مدرس ہیں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے اور لیکچرر ہیں الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اسلامک اسٹڈیز میں، اور ایم فل میں گولڈ میڈل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی علمی اور فکری قابلیتوں کے حامل ہیں۔ ہم قبلہ استاد گرامی کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جناب علی، آج کے اس پروگرام میں حج کے حوالے سے جو گفتگو جاری ہے، اس میں سب سے پہلے جو مناسک حج ہیں کہ جب حاجی دو احرام کی چادروں میں ملبوس صدائے عشق و محبت بلند کرتا ہوا پہنچتا ہے تو پھر اسے کن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ اس عظیم جو حج کی خدمت اور عبادت ہے، اس کے سلسلے میں ٹرانسمیشن میں آپ نے مجھے موقع عطا کیا۔ حج ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے جو پروردگار عالم کے قرب کا ایک عام ترین ذریعہ ہے، اور مناسک حج کے حوالے سے ہم 8 ذی الحج سے جو حج کے خاص ایام ہیں ان سے شروع کرتے ہیں۔ تو حاجی مکہ شریف میں موجود ہوتے ہوئے جب احرام کی چادروں میں ملبوس ہو کر پروردگار عالم کی رضا کے لیے تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کا جو سب سے پہلا دن اور پہلا مرحلہ ہے وہ 8 ذی الحج کا ہے۔ نماز فجر کے بعد وہ مکہ شریف سے منا کی طرف جاتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہوئے منا میں حاضر ہوتے ہیں، اور منا میں جا کر وہ ایک پورا دن گزارتے ہیں۔ جی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز منا میں پڑھتے ہیں، اور رات بھی منا ہی میں قیام کرتے ہیں۔ جی، اس کے بعد وہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز منا میں ادا کرنے کے بعد جی، وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات میں چلے جاتے ہیں، اور وہ دن یا اس دن کا غالب حصہ وہ عرفات میں گزارتے ہیں، اور عرفات میں ان کا جو یہ وقوف ہے یہ فرض ہے، جی، خواہ وہ ایک لمحہ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی کو یوم عرفہ بھی کہا اسی کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو یوم عرفہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا جب زمین پہ اتارے گئے تو ان کی پہلی ملاقات 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں ہوئی، اور انہوں نے وہاں ایک دوسرے کو پہچانا، تو اس دن کو اس مناسبت سے عرفہ کہتے ہیں۔ اور اس دن
حاجی جو ہے وہ عرفات میں قیام کرتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز وہ ظہر کے وقت میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ مسجد نمرہ میں ممکن ہو تو مسجد نمرہ میں ادا کرتے ہیں، ورنہ جہاں بھی عرفات کے میدان میں ان کے لیے ممکن ہو وہ ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد عصر کے بعد بالخصوص عصر کے وقت میں وہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور غروب آفتاب تک وہ وہاں قیام کرتے ہیں، اور جو ہی آفتاب غروب ہوتا ہے تو وہاں ایک طریقہ کار ہے کہ ایک بہت بڑا گولا چھوڑا جاتا ہے، جس کی آواز سنتے ہی حاجی عرفات کو چھوڑ دیتے ہیں، عرفات سے نکلتے ہیں، اور انہوں نے پھر مزدلفہ آنا ہوتا ہے۔ مزدلفہ وہ رات کے جس لمحے بھی پہنچیں، وہاں مشعر حرام کے قریب کوئی بھی جگہ وادی محصر کو چھوڑ کر باقی جتنا بھی مزدلفہ کا علاقہ ہے وہاں انہوں نے وہ رات گزارنی ہوتی ہے۔ وہ رات بہت اہمیت کی حامل ہے، اور پہنچ کر وہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کرتے ہیں، جس وقت بھی پہنچے، جو مغربین کہیں یا عشاءین کہیں، تو ان دونوں نمازوں کو وہ اکٹھا ادا کرتے ہیں اور رات مزدلفہ کے اندر گزارتے ہیں۔ یہ حضور یہ جو 2 نمازوں کو جمع کرنے کا سلسلہ ہے، یہ حج کے دنوں میں وہاں پہ تو ہوتا ہے، تو کیا حج کے علاوہ اگر کوئی انسان سفر پہ ہے یا اسے کوئی عارضہ لائق ہو گیا ہے تو کیا اس کے لیے کوئی گنجائش ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی یہ کر سکے؟ احناف کے نزدیک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ احناف نے اجازت دی ہے جمع بین الصلاتین کی، لیکن وہ جمع صوری ہے، یعنی صورتاً جمع ہے، حقیقتاً وہ جمع نہیں ہے، کہ مثلاً اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ظہر کی نماز آخری وقت میں ادا کی جائے اور عصر کی نماز ابتدائی وقت میں ادا کی جائے، تو وہ صورتاً تو جمع ہو جائے گی، لیکن حقیقت میں ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کیا جا رہا ہے اور عصر کو عصر کے وقت میں ادا کیا جا رہا ہے۔ تو احناف کے نزدیک تو اس حد تک گنجائش جمع بین الصلاتین کی موجود ہے، لیکن حج کے جو احکام اور معاملات ہیں ان پر ہمیں عام حالات کے معاملات کو اور عبادات کو قیاس نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک خاص عبادات ہیں، اور جس طرح وہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کا طریقہ بیان فرمایا، اور خود بھی آپ نے حج کی عبادت کو جس طرح کیا ہے اسی طریقے کے مطابق اس کو کیا جائے گا۔ اچھا، یہ 9 اور 10 میں رات گزار، ہاں جی، 9 اور 10 کی رات مزدلفہ میں گزارنے کے بعد فجر کی نماز ذرا جلدی ادا کر کے حاجی 10 ذی الحج کو جو عید کا دن ہے، اس دن حاجیوں کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں، اور انہی مصروفیات کی وجہ سے ان سے عید کی نماز بھی ساقط ہو جاتی ہے، تو وہ 10 ذی الحج کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مزدلفہ سے منا کی طرف سفر کریں گے، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ منا میں اپنے خیموں میں آئیں، اپنا جو زائد سامان ہے وہ خیموں میں رکھیں، اور وہاں سے ہو کر پھر وہ زوال سے پہلے جمرات پہ آئیں۔ اور ایک کام اور بھی ان کو کرنا چاہیے کہ منا سے عام طور پہ کنکریاں ملنا مشکل ہوتی ہیں، تو مزدلفہ سے یا اس سے پہلے عرفات سے مزدلفہ کی طرف آتے ہوئے وہ کنکریاں وہاں سے جمع کر لیں، اور 10 ذی الحج کو منا میں وہ جمرہ عقبہ پہ آئیں گے، یعنی جو بڑا شیطان ہے اس کے پاس آئیں گے اور 7 کنکریاں اس کو ماریں گے، اور پھر اس کے ایک سائیڈ پہ ہو کے جہاں انہیں خود بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے اور لوگوں کے لیے بھی وہ رکاوٹ نہ بنے، اس مقام پر آ کر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ اس کے بعد اسی دن حاجیوں کا ایک اور اہم ترین کام ہے کہ منا میں وہ قربانی پیش کریں، وہ خود بھی قربان گاہ میں جا سکتے ہیں، وہاں جا کے اپنا جانور پسند کر کے خود قربانی کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے وہاں لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ نے بھی ایسا انتظام کیا ہوا ہے، اس کو بھی پہلے پیسے جمع کروائے جا سکتے ہیں، اور وہ وہاں ان کی قربانی کریں گے۔ آج کل زیادہ تر تو میرے خیال ہے اسی پیکج میں یہ اسی پیکج میں چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو بہرحال خود بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر پیکج کروا لیا ہو تو ان پر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور پھر جب قربانی ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ اپنا حلق کروا سکتے ہیں یا قصر کروا سکتے ہیں، اور قصر کروانے کے بعد وہ اپنا احرام کھول دیں گے، غسل کریں، مکہ شریف میں آ جائیں، اپنی بلڈنگ میں آئیں،
غسل کریں، احرام تبدیل کر لیں، کپڑے پہن لیں، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ طواف کریں گے، طواف زیارت، طواف زیارت وہ ادا، اور یہ بھی فرض طواف ہے جی، یہ رکن ہے حج، رکن ہے حج کا، جی بالکل. تو یہ طواف کریں گے. طواف کرنے کے بعد وہ مقام ابراہیم کے پاس یا جہاں بھی انہیں مسجد حرام میں جگہ ملے وہ 2 نفل ادا کریں گے، جی، اور اس کے بعد وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں گے. ماشاءاللہ. سعی کا اختتام کرنے کے بعد انہوں نے جس وقت بھی وہ رات کو فارغ ہوں انہوں نے واپس منا میں چلے جانا ہے. ابھی یہ سفر محبت ابھی جاری سفر محبت جاری ہے، جاری. اس کی کیفیت بدلی ہے، جی، بندے کی حالت بدلی ہے. کچھ ریلیکسیشن، حاجی کو جو احرام کی پابندیاں ہیں جی، ان سے اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی ہے، جی، لیکن ابھی تک ان کا حج کا یہ سفر جس کو سفر محبت آپ فرما رہے ہیں، جی، اور یقیناً یہ سفر محبت ہے، وہ جاری ہے ابھی. تو اس 10 کی رات کو، 10 اور 11 کی رات کو جب بھی وہ فارغ ہوں صفا و مروہ کی سعی سے تو وہ واپس منا میں چلے جائیں گے. اب ان کا معاملہ وہاں آسان ہے. منا میں وہ اپنے خیمے میں قیام کریں گے. 11 ذی الحج کو وہ منا میں ہی قیام کریں گے، اور زوال کے بعد وہ جمرات پہ آئیں گے، اور تینوں جمرات کو ترتیب کے ساتھ وہ 7 کنکریاں ماریں گے. یہ ایک ہی دن میں ہوگا، ایک ہی دن میں ہوگا، 11 ذی الحج کو. جی، اور اس دن ان کا حج کے حوالے سے یہی کام ہے اور یہی عمل ہے. جی، 11 کو وہ تینوں جمرات پر رمی کرنے کے بعد پھر اپنے خیمے میں واپس چلے جائیں گے، جی، اور وہ رات پھر وہ منا میں ہی گزاریں گے. 12 ذی الحج کو پھر وہ زوال کے بعد پھر جمرات پہ آئیں گے اور تینوں جمرات کی وہ رمی کریں گے. جی، اور رمی کرنے کے بعد اب وہ منا سے فارغ ہیں. جی، اب وہ غروب آفتاب سے یعنی مغرب سے پہلے وہ منا کو چھوڑ سکتے ہیں اور مکہ میں واپس آ جائیں گے. 12 ذی الحج کی غروب آفتاب سے پہلے حاجی منا کو چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور مکہ واپس پہنچ جائیں گے. اگر بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی سبب سے 12 ذی الحج کو وہ غروب آفتاب سے پہلے منا سے نہیں نکل سکے، جی، تو پھر انہیں وہ رات وہیں قیام کرنا ہوگی، جی، اور اگلے دن پھر زوال کے بعد جمرات پر دوبارہ رمی کریں گے 13 ذی الحج کو. یہ بھی ایام تشریق کا آخری دن بنتا یہ ہے. آخری دن بنتا ہے، تو اس دن پھر وہ رمی کر کے مکہ آ جائیں گے. صحیح. تو بہرحال 12 ذی الحج بنیادی طور پر آخری دن ہے. اس حوالے سے اگر ترتیب سے یہ جو آپ نے ابھی فرمایا، مجھے قرآن حکیم کی اس آیت کی طرف توجہ چلی گئی کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ حج کے مقامات میں بھی بہت سی آسانیاں بھی بیان کی ہیں کہ اگر یہاں آپ ایسے نہیں کر سکتے. اور قرآن حکیم میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بار بار یہ لفظ ملتے ہیں فلا جناح علیکم. جی، تو اس سے شریعت کا یہ مزاج سامنے آتا ہے کہ وہ جو مکلف ہے اس کے اوپر اتنی سختی کرنے کے بجائے اس کے لیے آسانیاں بھی دی جا رہی ہیں. مثلاً 10 ذی الحج کو بھی یہ آسانی دی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ طواف زیارت کے لیے نہیں آ سکا جی، تو وہ 11 کو بھی طواف زیارت کے لیے آ سکتا ہے. 11 کو بھی نہیں آ سکا تو وہ 12 کو طواف زیارت کے لیے آ سکتا ہے. گویا کہ اس میں وہ جو ایک شریعت کا مزاج ہے کہ ان الدین یسر، یہ موجود ہے. یسر کا پہلو. اور حج کے معاملے میں تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ شاید واحد عبادت ہے جس کے لیے دعا ہی یہ سکھائی گئی ہے کہ اللہم یسرہ لی وتقبلہ منی. سبحان، یعنی قبولیت کی دعا بعد میں ہے سبحان، اور اس میں آسانی کی دعا پہلے ہے سبحان، کہ پروردگار عالم اس کو میرے لیے آسان فرما، جی، وتقبلہ منی، اور میری طرف سے اس کو قبول فرما. جی. حضور اس میں یہ بھی یہاں فرمائیں کہ یہ جس طرح آپ نے ترتیب سے ماشاءاللہ ایک اس نے ترتیب سے سارا وہ بیان کیا، تو اس میں کچھ سمبولک سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ جب رمی جمرہ کر رہے ہیں جی، تو اس میں ظاہری طور پہ شیطان کا کہیں وجود تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک کیا سمبل ہے اور کیوں یہاں پہ یہ ایک عمل کروایا جا رہا ہے؟ کچھ اس میں حکمتیں بھی کار فرما ہیں، تو اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں. اچھا، اس طرح ہے کہ جب آپ حج کو سفر محبت کہہ رہے ہیں نا، جی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ حج کے چونکہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں میں حج پڑھ آیا ہوں. حج پڑھنے والی چیز نہیں ہے، حج کرنے والی چیز ہے. جی، تو ایک عمل ہے، اور وہ جتنے اعمال ہیں ان کو آپ دیکھیں گے تو ان سب کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. جی، اور وہ جتنے مقامات ہیں ان مقامات کی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے. جی. جس طرح مثلا صفا و مروہ کی سعی ہے، جی، تو صفا و مروہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا
جو اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں، جی، وہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کو تلاش کرتے ہوئے صفا و مروہ پہ دوڑی ہیں. سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دے کر قیامت تک آنے والی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر وہ سعی اسی طریقے سے لازم کر دی. سبحان اللہ. بالکل اسی طرح جو رمی کا آپ نے ذکر کیا کہ شیطان وہاں موجود تو نہیں ہے، نظر نہیں آتا، لیکن بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی ایک سنت اور طریقہ جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہے، اور ان کا جو وہ جذبہ محبت ہے، قربانی کا جو جذبہ تھا اس کو سلامت رکھنا چاہتا ہے. تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو آپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مینا میں قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو شیطان نے وہاں آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ ایک خواب ہے اور آپ اتنے خوبصورت بیٹے کو ایک خواب کی بنیاد پر قربان کر رہے ہیں. تو آپ نے اس وقت اس کو شیطان کو جو ہے وہ سمجھا اور آپ نے اس کو کنکریاں ماری کہ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے درمیان اور میرے درمیان رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ وہ تاریخی موقع تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تو وہ قیامت تک کے لیے اس طرح لازم کر دی گئیں. تو اب وہ سنت اور طریقہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت یہ عمل کرتی ہے. وہ حافظ بالکل ایسے ہی جی حافظ مظہر الدین مظہر صاحب کا جو شعر ہے کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. سبحان اللہ. بالکل صحیح. سبحان. ایسے ہی قربانی جو مینا میں کی جاتی ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت اور یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. عرفات کا قیام بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اس یاد کو اور ان کی اس ملاقات کے عمل کو تازہ کرنے کے لیے ہے. تو یوں یہ جتنے مقامات حج ہیں ان کی ایک تاریخ ہے اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کوئی نہ کوئی نسبت موجود ہے جس کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ. اگر قرآن حکیم میں کہیں ان کا کوئی ذکر ہو تو اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد. بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. مثلا صفا و مروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. اور پھر ان نشانیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں تو وہ دل کے پارسا ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ظاہری طور پہ بندہ ایک عمل کر رہا ہے لیکن ممکن ہے باطناً اس کی کیفیت وہ نہ ہو اور وہ ریاکاری کی بنیاد پہ کر رہا ہو، وہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ گارنٹی عطا فرما رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں. اسی طرح قربانی کا جو عمل ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ تک وہ جو قربانی کے موقع پہ آپ خون بہاتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تک تو نہ وہ خون پہنچتا ہے نہ وہ گوشت پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تک تو تقوی تمہارا پہنچتا ہے. جس ارادے اور نیت کے ساتھ آپ وہ عمل کر رہے ہیں وہ پہنچتا ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے ان مقامات کا تذکرہ فرمایا. ایسے ہی عرفات کے اور مزدلفہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ لیسا علیکم جناح کے الفاظ قرآن کریم میں عام طور پہ فضلا من ربکم، تو اس میں وہ آیت کریمہ ہے لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واذکروہ کما ہداکم. سبحان اللہ. یعنی یہ لوگوں کا ایک تصور تھا کہ حج پہ جا رہے ہیں تو رستے میں اگر کسی نے کوئی سودا کر لیا، کوئی کاروبار کر لیا، مقصد تو اس کا حج پر جانا ہے، لیکن راستے میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر اس نے کوئی کاروبار کر لیا تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت عطا فرمائی کہ تمہارے اوپر اس بات میں کوئی حرج نہیں ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اگر تم اپنے پروردگار عالم کے فضل کو تلاش کرو، یعنی حج پہ جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے اگر حج کے افعال کو ادا کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بن رہی، اگر کسی نے کوئی خرید و فروخت کر لی تو کوئی حرج والی بات نہیں. وہ ہمارے ہاں تو ایک وہ پنجابی میں غالباً کہتے ہیں نالے حج تے نالے وپار، تو یہ سلسلہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جمعہ کے حوالے سے بھی
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ تو جہاں بھی جمعہ کی نماز کے اختتام کے بعد آپ زمین میں پھیل جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کریں۔ اس سے حضور کاروبار کی ایک اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں آج کل کچھ موٹیویشنل اسپیکر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہے کہ آپ کوئی نوکری کریں اور ایک ہے کہ آپ کاروبار کریں، تو کاروبار کو اللہ نے فضل قرار دیا ہے۔ یقیناً تجارت کو جو چونکہ اسلام کا جو نظام مالیات ہے اس میں اسلام نے دونوں پہلو جو ہے نا وہ ہمیں سمجھائے ہیں کہ آپ نے مال کمانا کس طرح ہے اور اس مال کو خرچ کس طرح کرنا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو بندہ تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، رزق کماتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اس تجارت کو فضل قرار دیا اور پھر فرمایا کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر مشعر حرام کے پاس آ کر اللہ کا ذکر کرو جو مزدلفہ میں ہے۔ تو مشعر حرام کا ذکر بھی ہو گیا اور فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد یہاں بار بار وَاذْكُرُوا کا جو لفظ ہے اس میں حجاج کے لیے ذکر الہی کی اہمیت بھی واضح ہو گئی۔ ذکر الہی کثرت سے ذکر الہی کرنا چاہیے، اور اس کی سب سے بہترین صورت جو علماء اور فقہاء نے لکھی ہے وہ تلبیہ ہے۔ کہ جب بھی آپ کسی بلند مقام سے نیچے اتریں تو تلبیہ پڑھیں، کسی نیچے والے مقام سے آپ بلند مقام کی طرف جائیں تو تلبیہ پڑھیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرماتا ہے وہاں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ آپ کو حج کی سعادت الحمدللہ اس میں میں نے یہ سارے مراحل دیکھیں، اور ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور واقعی وہ سفر اس وقت سفر محبت بندے کو مجسم صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے ایک آیت کریمہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کو بھی اپنے شاعر میں سے قرار دیا۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ نسبتیں ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مقدس میں ان کا ذکر کیا۔ یہاں ایک بات کی مزید اگر آپ وضاحت فرمائیں کہ کیونکہ شعیرہ کی بات چلی ہے اور مقامات حج کے تحت بہت سارے مقام کو اللہ نے شاعر قرار دیا، تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اس کے تحت اب ویسے تو کوئی نیا شعیرہ نہیں بن سکتا جیسے کہ جس کی ایک وہ شرعی حیثیت ہے، لیکن اس سے یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیونکہ شعیرہ تب بنتا ہے جب کسی اللہ کے ولی بزرگ اور برگزیدہ بندے کے ساتھ اس کی ایک نسبت ہو جاتی ہے، تو اس نسبت کی اہمیت کو تو یہاں سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً، اور یہ اگر صرف معاملہ ہوتا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یا انبیاء و رسل تک، تو پھر شاید اس میں یہ سمجھا جاتا کہ یہ صرف انبیاء اور رسل کے ساتھ تخصیص ہے، لیکن صفا و مروہ پہ تو حضرت سیدہ ہاجرہ دوڑی ہیں، اور اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ حضرت ہاجرہ تو نبیہ نہیں ہے، یقیناً وہ ولیہ ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ جن چیزوں کو اور جن جگہوں کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقدس ہوتے ہیں اور معتبر ہوتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کو دیکھ کر میں اکثر ایک اور چیز سوچتا ہوں، اگر آپ فتح مکہ کے بارے میں پڑھیں نا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ آپ نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تھا۔ بے شک اب وہ پتھر ہی تھے، مورتیاں تھیں، مختلف انداز کے ان کے بنے ہوئے بت تھے، ان کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت تھے، تو ان کو آپ نے کعبۃ اللہ سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پتھر جس پہ آپ نے پاؤں رکھے اور اس نے آپ اپنے سینے میں آپ کے پاؤں کو جو ہے اس طرح پیوست کر لیا کہ آپ کے قدموں کا نشان وہ تقریباً 1 انچ کے قریب بنتا ہے، جو آپ کا پاؤں اس کے اندر بڑا گہرا نشان ہے۔ میں نے انتہائی قریب جا کے اس کو دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں قدم رکھے ہیں اس جگہ کو آپ مصلی بنا لیں، جائے نماز بنا لیں۔ تو وہ اسلام جو پتھروں سے لوگوں کو دور کر رہا ہے،
پتھروں کو نکال کر کعبہ کو جو ہے نا وہ مقدس بنایا جا رہا ہے، اسی اسلام نے پتھر کو یہ مقام دے دیا۔ ہم تو سجدے تیری راہوں پہ کیے جائیں گے، سبحان اللہ، جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہیں۔ تو یہ تو بالکل وہی ایک سینیریو بالکل ایسا ہے کہ وہ نقش قدم جو محبوبوں کے ہیں ان پہ چلایا جا رہا ہے، بالکل صحیح، اور اسی کے اوپر تو یہ ماشاءاللہ آج آپ نے بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ تمام مقامات و مناسک حج کی وضاحت کو سنا، اس ترتیب کو آپ نے جانا۔ تو اس میں آخر میں ہم یہ سوال بھی کر لیتے ہیں تاکہ اسی کے ساتھ اس کی ایک نسبت ہے کہ حج کی 3 قسمیں بھی علماء نے ذکر فرمائی ہیں، تو اگر ان کے حوالے سے بھی ساتھ وضاحت شامل ہو جائے تو اس پہ۔ حج کی 3 صورتیں ہیں، ایک حج افراد ہے، حج تمتع ہے اور حج قران ہے۔ حج افراد تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ میقات سے باہر سے آپ جا رہے ہیں اور آپ نے میقات سے یا اس سے پہلے ہی حج کے لیے احرام باندھ لیا ہے، حج کے ایام کے قریب قریب آپ جا رہے ہیں، حج کے لیے ہی آپ نے احرام باندھا ہے، اور جاتے ہی آپ مکہ پہنچے اور وہاں سے آپ منا اسی حالت میں چلے گئے، آپ نے عمرہ وغیرہ نہیں کیا، سیدھا آپ نے حج ہی کی نیت کی ہے اور حج ہی کے لیے احرام باندھا ہے، تو یہ حج افراد کہلائے گا جب آپ سارے اعمال اس اعتبار سے کریں گے۔ دوسرا ہے حج قران۔ حج قران کی صورت یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں میقات سے باہر کے علاقے سے، آپ احرام باندھیں گے حج اور عمرہ دونوں کا، اور وہاں سے آپ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کریں گے، اکٹھی نیت ہوگی ایک ہی احرام میں۔ جاتے ہوئے پہلے آپ عمرہ کریں گے، عمرہ کے افعال ادا کرنے کے بعد آپ اسی احرام کی حالت میں رہیں گے۔ اچھا، احرام کی حالت میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہی چادریں پہنے رکھیں گے، چادریں آپ تبدیل کر سکتے ہیں، چادریں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن جو احرام کی پابندیاں ہیں آپ کے اوپر وہ برقرار رہیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک سے زائد احرام لے کر تو آپ چینج کرتے رہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن رہنا انہی 2 چادروں میں، انہی 2 چادروں میں رہنا ہے، اور جو اس پر پابندیاں ہیں وہ بھی ساری کی ساری باقی رہیں گی۔ خوشبو نہ لگانا، خوشبو نہ لگانا، بال نہ تراشنا، ہاں جی، کسی جاندار کو مارنا نہیں ہے، اپنی زوجہ کے قریب نہیں جانا، سلی ہوئی چیز نہیں پہننا، تو یہ پابندیاں اس پر برقرار رہیں گی۔ اور پھر جب حج کے ایام آ جائیں گے تو اسی احرام کی حالت میں 8 ذی الحج کو وہ مینا چلا جائے اور پھر اپنے حج کے سارے افعال ادا کرے، تو اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مشکل ترین عمل ہے، بہت سارے دن آپ کو احرام کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے وہ قران فرمایا یا تمتع فرمایا؟ جو 8 ذی الحج جب آپ نے تو ایک ہی حج کیا، ایک ہی حج فرمایا جی، تو غالباً وہ حج تمتع ہے جو سرکار نے فرمایا۔ ہاں جی، حج تمتع ہے جی۔ تیسرا حج تمتع ہے، اور حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے میقات سے یا اس سے پہلے احرام باندھتے ہیں صرف عمرہ کے لیے جی، اور آپ مکہ شریف جا کر عمرہ کے سارے افعال ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ حلق یا قصر کرواتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں، پھر آپ 8 ذی الحج تک عام لباس میں رہتے ہیں، اور پھر 8 ذی الحج کو آپ دوبارہ مکہ شریف سے حج کا احرام باندھتے ہیں، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تمتع ہوتا ہے لطف اندوز ہونا، تو یہ اس اعتبار سے تمتع ہے کہ آپ نے عمرہ بھی کر لیا اور درمیان میں آپ کو ایک سہولت بھی مل گئی، اس سے بھی آپ لطف اندوز ہو گئے، اور پھر آپ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ تو یہ ناظرین و سامعین آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ آج مناسک و مقامات حج کا تعارف قرآن و سنت کی روشنی میں سماعت کیا، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ایک تو ہمیں فقہی طور پہ ان مسائل کا اور اس ترتیب کا پتہ چلے، اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو اور ہم بھی چشم تصور سے دیکھیں کہ گویا ہم بھی ان مقامات مقدسہ کی زیارت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ جب تک انسان کے دل میں شوق پیدا نہ ہو اور اس وقت تک ان جذبات کو تحریک نہیں ملتی۔ تو ان دنوں میں اس خوبصورت گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ اللہ رب العزت سے ہم سب یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جو زندگی باقی ہے اس میں حج کی سعادت عطا فرمائے، اور ان مقامات مقدسہ کی زیارت اور حج کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو اس کی بڑی رغبت دلائی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حج بیت اللہ شریف، عمرہ حرمین شریفین اور اس کی زیارات نصیب فرمائے، اور جو حجاج کرام ان مقامات مقدسہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پر زیارتیں کر رہے ہیں، عبادات میں مشغول ہیں،
اور اپنے مناسک ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس حج کو قبول فرمائے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اسے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام، نئی شخصیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور اس میں حج کے ایک نئے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔